بلور صاحب، یہ کیا معاملہ ہو گیا کہ غلام علی صاحب کو جب نامزد کیا گیا آپ نے ان کی حمایت کی، اور اب آپ کو ان میں خامیاں نظر آ رہی ہیں، آپ کی جماعت ان پہ کرپشن کا الزام لگا رہی ہے؟ کیا آپ پہلے سے واقف نہیں تھے غلام علی صاحب کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، ہماری دونوں پارٹیاں جو ایک دوسرے کے بہت قریب رہی ہیں، 1970 کا الیکشن ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت میں لڑا۔ اس کے بعد جب ہم نے 1971 میں حکومت بنائی تو اس کے بعد سب علی خان اور مفتی محمود صاحب کے درمیان بھائیوں جیسا تعلق رہا ہے، اور ہمارا بھی بہت اچھا تعلق رہا ہے۔ اب میرا خیال ہے اگر کوئی مسئلہ ہے تو اب ہمارے احمد خان جو ہے وہ میرے بھتیجے بھی ہیں، میرے لیڈر بھی ہیں، اور رحمان صاحب بھی میرے بھائی ہیں۔ تو میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ ان کو کوئی بات آگے پیچھے نہیں کریں گے، اور اچھی بات یہ ہوگی کہ ہمارے گورنر غلام علی خان مل کر احمد خان کے ساتھ مل کر اپنی بات کر لیں اور پارٹیوں کو ایک دوسرے میں انوالو نہ کریں، جس جگہ میں انوالو نہ کریں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ بلور صاحب، یہ احمد ولی خان صاحب نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام نے بلور صاحب کو، غلام احمد بلور صاحب کو کہا کہ آپ ANP چھوڑیں اور ہماری پارٹی جوائن کریں، تو یہ ایک غیر دوستانہ فعل ہے کہ آپ ہمارے ایک سینئر لیڈر کو، جن کی ایک تاریخ ہے ANP کے ساتھ تعلق کی، آپ وفاداری تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا پیشکش ہوئی آپ کو اور کس نے کی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود کی، غلام علی صاحب نے کی، یا کسی اور نے آپ کو پیشکش کی؟ بھائی، بات یہ کہ میری ان کے ساتھ بھی بھائیوں جیسا تعلق ہے۔ مفتی محمود صاحب میرے محسن تھے۔ مفتی محمود صاحب نے مجھے 2 ووٹ دے کے سینٹ میں بھجوایا تھا، 75 کی بات ہے، آج کی نہیں، 75 کی بات۔ تو میں نے ان کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں ہمارے، لیکن میں ان باتوں پہ کوئی کمنٹس نہیں کروں گا۔ میں بس جو بھی آپ اور جو بات کرنا چاہتے ہیں موجودہ سیاست کے متعلق سر و چشم میں حاضر ہوں۔ صحیح۔ اچھا، یہ فرمائیں کہ موجودہ حکومت کو 15 ماہ ہو گئے، اس دوران IMF کا پیکج بھی مل گیا، اور باقی جو ریاست کو ڈیفالٹ سے بچانے کی مہم تھی شروع کی تھی وہ بھی ہو گئی، کامیاب ہو گئی۔ تو آپ سمجھتے ہیں موجودہ حکومت کی کارکردگی تسلی بخش رہی، اور کیا اب موجودہ حکمران جماعت میں شامل جتنی بھی جماعتیں ہیں، اور PDM کی یا غیر PDM، وہ الیکشن میں جب جائیں گے تو عوام کا رد عمل بہت حوصلہ افزا ہوگا، بہت کارکردگی اچھی رہی؟ اصل میں بات یہ بیٹا کہ جو کارکردگی آپ دیکھتے ہیں تو پیچھے دیکھیں، جب ان کو حکومت ملی تھی تب ملک کا کیا حال تھا، اس وقت ملک کہاں پہ کھڑا تھا، IMF کا کیا نتیجہ تھا، ہمارے جو جتنے دوست ممالک ہیں ان کا ہمارے ساتھ کیا تعلق، کیا حالات پیدا ہو گئے تھے۔ تو اس اتنے بڑے وقت میں انہوں نے آ کے جو سنبھالا اس کو، تو اگر وہ اس وقت یہ نہ لیتے حکومت تو بات کچھ اور ہی ہو جاتی، لیکن اب انہوں نے لی تو پھر انہوں نے ہمت کی، اور وہ کہتے ہیں نا مشکل فیصلے کر کے انہوں نے اپنے آپ کو کھڑا کیا۔ اور آج تو پھر یہ ہے کہ ان کے بھی پیسے آ گئے ہیں اپنے سعودی عرب سے بھی، اور وہ بھی آ جائیں گے، تو ملک کو انہوں نے ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا۔ یہ ان کی ایک بڑی کامیابی میں سمجھتا ہوں۔ اچھا، یہ 3.5 سال حکومت رہی، بلکہ ان کی تو 4 سال ہی کہنا چاہیے، PTI کے KPK میں 5 سال پہلے بھی 9 سال کی حکمرانی تھی، لیکن اس دوران ANP جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکی۔ کیا آج وہ PTI کے خلاف پر کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ٹف ٹائم دیا ہے، یہ ANP، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی والے تو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تو ہر ایک کی اپنی، میں ان کی بات کو تو کوئی کنڈیم نہیں کروں گا۔ میں یہ کہوں گا کہ ہم نے اپنا پورا جو ہمارا حق تھا ہم نے وہ ادا کیا انشاءاللہ، اور عوام ہمارے ساتھ ہے، اور جو بھی اسٹیبلشمنٹ نے جو بھی کیا تھا اس کے مقابلے میں سیکنڈ جگہ پر جو ہے تو اکثر ہم آئے ہیں، ہم نے محنت کیا، ہمارا عوام کے ساتھ تعلق ہے، اور سیکنڈ اکثر جگہ پر اسٹیبلشمنٹ کی اس جو ذاتیاں تھی اس کے مقابلے سیکنڈ ہم ہی ہیں زیادہ تر۔ جی عباس صاحب۔ جی اچھا بلور صاحب، اب معاملہ یہ ہے کہ KPK کے اندر جو ملک میں حالیہ سیاسی ہلچل ہے،
استحکام پاکستان پارٹی لانچ ہو گئی اور وہ بظاہر ابھی تک پنجاب میں ہی اپنے پنجے گاڑ رہی ہے۔ پرویز خٹک صاحب ایک فگر ہیں جن کی ایک پراسرار خاموشی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرویز خٹک سیاسی طور پر بطور سینئر سیاستدان اپنا تجزیہ پیش کیجئے، پرویز خٹک اب سیاسی طور پر کیا رخ اپنائیں گے؟ اپنی جماعت کی صورت میں آئیں گے، کہیں کسی اور جماعت میں جائیں گے، یا سیاست سے ہی خود کو لا تعلق کر لیں گے؟ نہیں، میرے خیال میں کہ وہ اپنی جماعت بنائیں گے ضرور، ایسا لگتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ سب ابھی چھپے بیٹھے ہیں، کوئی گرفتار نہیں ہوئے ایک دو آدمیوں کے سوا۔ تو مطلب ہے کہ وہ جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے، تو امید ہے یہی کہ وہ اپنی پارٹی بنائیں گے۔ ہمارے صوبے میں تو ایسے پارٹیاں بنتی رہتی ہیں، اور یہاں پر حکومتیں جب بھی بنتی ہیں تو 1937 اور 1946 میں دو الیکشن ہوئے، دونوں میں حکومت ہم نے بنائی تھی، اور ہماری اس وقت ہمارے صوبے میں صرف ایک ہی پارٹی ہوتی تھی، دوسری کوئی پارٹی نہیں تھی، لیکن پھر ہمیں کرش کیا گیا 48 میں ہماری حکومت تھی پاکستان بننے کے بعد بھی۔ تو جب ہماری حکومت کو توڑا گیا تو اس وقت مرکزی حکومت پوری کوشش کے باوجود بھی اپنے لیے صرف 17 آدمی پیدا کر سکے، 33 لوگ ہمارے ساتھ تھے، تو وہ حکومت توڑ کر پھر ہمیں اتنا کرش کیا گیا کہ اور دوسری پارٹیوں کو لایا گیا۔ تو اس میں یہی ہے کہ اب یہاں پر جو بھی حکومت بنتی ہے وہ اکیلی کوئی پارٹی نہیں بنا سکتی، وہ سب مل کر بنائیں گے جو بھی ہوں گے۔ بلور صاحب یہ فرمائیں کہ اگر خٹک صاحب آپ کی پارٹی میں آنا چاہیں اے این پی میں، اس کو خوش آمدید کہا جائے گا کیونکہ ماضی میں بھی وہ آپ کے ساتھی رہے ہیں؟ تو اتنی بری بات تو نہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ آئیں تو اس میں تو پھر ہماری لیڈرشپ بیٹھ کر سوچے گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں تو اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ میرے خیال میں تو اگر ایسا ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوگا نہیں، وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا، وہ اپنی پارٹی بنائے گا اور یا پھر جائے گا تو کسی پاکستان لیول کی پارٹی پر جائے گا۔ ہمارے سامنے اس کے آنا مجھے مشکل نظر آتا ہے، لیکن اگر آتا ہے تو میری پارٹی کو پھر بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ بلور صاحب یہ فرمائیں کہ اگر خٹک صاحب آپ کی پارٹی میں آنا چاہیں اے این پی میں، اس کو خوش آمدید کہا جائے گا کیونکہ ماضی میں بھی وہ آپ کے ساتھی رہے ہیں؟ تو اتنی بری بات تو نہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ آئیں تو اس میں تو پھر ہماری لیڈرشپ بیٹھ کر سوچے گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں تو اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ میرے خیال میں تو اگر ایسا ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوگا نہیں، وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا، وہ اپنی پارٹی بنائے گا اور یا پھر جائے گا تو کسی پاکستان لیول کی پارٹی پر جائے گا۔ ہمارے سامنے اس کے آنا مجھے مشکل نظر آتا ہے، لیکن اگر آتا ہے تو میری پارٹی کو پھر بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا۔